बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरोविज़न 2024 की। जैसा कि आपको पता है कि यूरोविज़न का जो कंपटीशन है वो दुनिया का सबसे बड़ा कंपटीशन है। ये म्यूज़िक की दुनिया का सबसे बड़ा एक कंटेस्ट है, जिसमें पूरे यूरोप से बाहर भी आई थिंक 52 ममालक से लोग जो है ना वो यहाँ पर आते हैं। और सालाना जो है ना ये एक म्यूज़िक कंटेस्ट होता है और उसमें हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो है ना इनको वोट करते हैं। और फिर जो विनर होता है ऑब्वियसली उसको म्यूज़िक की दुनिया का बादशाह कहा जाता है। तो इसकी तैयारी के लिए हर साल ये जो 53 जो मुल्क हैं, ये हर साल जो है ना 2 से 6 महीने पहले जो है ना वो इसकी तैयारी में अपने अपने मुल्कों में जो है ना वो एक क्वालिफाई राउंड जो है ना वो लगाते हैं। तो यहाँ पर भी नॉर्वे में भी जो है ना वो यूरोविज़न 2024 के जो क्वालिफाई जो राउंड है ना वो चल रहे हैं आजकल। तो मुझे कुछ इत्तेफाक हुआ कि मैंने कुछ न्यूज़पेपर जो है ना वो देखी आजकल ही, और उसमें एक दो चीज़ें जो है ना बड़ी दिलचस्प थी, बड़ी फ़िक्र अंगेज़ भी थी इन दैट सेंस के क्योंकि इसमें जो है ना वो इसराइल की जो डेलीगेशन है वो भी इसमें शिरकत करता है। तो नॉर्वेजन लोग जो है ना वो, चूँकि ये फ़लस्तीन और गज़ा के मामले में बड़े सेंसिटिव हैं, बड़ी ये सपोर्ट करते हैं, तो उनका ये कहना था एहतजाज की शक्ल में कि आप जो है ना वो इसराइल के जो डेलीगेशन है ना वो इसको यूरोविज़न से निकाल लें। तो ये मेरी जो वीडियो है ना उसका ये पूरा ये टाइटल है कि ये किस तरह हुआ, क्यों हुआ और इसके क्या मुहर्रकात हैं। जिस तरह मैंने बताया कि हर साल जो है ना वो मुनक्कद होता है, तो 52-53 जो मुल्क हैं वो अपने अपने ममालक में जो है ना क्वालिफ़ाई करते हैं अपने जो टैलेंटेड जो लोग हैं उनको कंपटीशन के ज़रिए। जिस तरह हॉकी के मुकाबले होते हैं, फुटबॉल के मुकाबले होते हैं, दीगर स्पोर्ट्स के मुकाबले होते हैं, तो वो क्वालिफ़ाई करते हैं, तो फिर कहीं जाके जो है ना वो अपनी टीम को जो है ना वो आगे कंटेस्ट के लिए भेजते हैं। तो यहाँ पर भी आजकल मेलोडी ग्रैंड प्रिक्स जो है ना वो जारी है, जहाँ एक जो हमारा नेशनल टीवी है जिसको NR खो कहते हैं हम अपनी ज़ुबान में, लेकिन अगर इंग्लिश में कहें तो NRK है ये। तो ये यहाँ का जो है ना वो नेशनल टीवी है। ये बेसिकली तो 1933 से यहाँ पे काम कर रहा है, तो बहुत बड़ा ये नेटवर्क है। इसके मेरे ख्याल 3400 से ज़्यादा मुलाजमीन हैं, 50 से ज़्यादा इनके दफातर और इनके स्टूडियोज़ हैं। तो बहुत बड़ा ये इनका सेटअप है। तो ये हर साल जो है ना ये मेलोडी ग्रैंड प्रिक्स जो है ना वो अरेंज करते हैं। तो इसके जो होस्ट हैं, एक का नाम है जी फ्रेडरिक सोलवांग और दूसरी है जी मारियोन रावन। मैं मारियोन को जो है ना मैं अभी रिसेंटली मिला भी था इस प्रोग्राम से 1-2 दिन पहले मेरा ख्याल है। तो मैं चूँकि खुद इन लोगों को जानता हूँ, मैंने इन लोगों को मिला हूँ, तो मुझे बड़ी दिलचस्पी थी कि मैं इनसे पूछूं कि इस दफ़ा जो है ना वो कौन जीतेगा या क्या इसका कैसी जो है ना वो सरगर्मियाँ चल रही हैं। तो ये जो प्रोग्राम जो क्वालिफाई राउंड जो है ना वो चल रहा था, पिछले संडे की बात है आई थिंक। तो इस प्रोग्राम के बाहर जो है ना वो बहुत से नॉर्वेजियन लोगों ने जो है ना वो प्रोटेस्ट किया कि आप जो है ना वो इसराइल के जो डेलीगेशन है आप इसको यूरोविज़न से दूर रखें। और इन्होंने तकरीबन जो है ना वो 100-125 के करीब जो है ना बंदे जो है ना वो मुजाहरे की शक्ल में खड़े थे, और उन्होंने जो है ना वो अपने आप को सफ़ेद लिबास पहन के कफन की सूरत में ये जो ब्रॉडकास्टिंग जो सेंटर है उसके बाहर जो है ना उन्होंने एहतजाज किया। तो ये बड़ा जो है ना वो नॉर्वेजियन कौम आपको पता है कि बड़ी जो है ना वो साफ कान रखती है, फ़लस्तीन और गज़ा को बड़ा सपोर्ट करती है। और आप देख लें कि 7 अक्टूबर से लेके आज तक मेरा हाल ये चौथा महीना जो है ना वो चल रहा है, बल्कि चौथे महीने से ज़्यादा हो गया। यहाँ पर दुनिया में कहीं पे इससे ज़्यादा मुजाहरे जो यहाँ पर हुए हैं। -21 में लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किए। मैं खुद बड़े प्रोटेस्ट में गया, बल्कि आपको पता ही होगा, मेरी अक्सर वीडियोज़ में मैंने जिक्र भी किया है कि पाकिस्तान के जो टॉप लिस्टेड जो जर्नलिस्ट हैं जनाब अमीर अब्बास यहाँ पर स्पेशली यहाँ पे 12 दिसंबर को आई थिंक वो कवर करने भी आए, जो पार्लियामेंट का जो सबसे बड़ा यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, जिसमें 12 से ज़्यादा मुख्तलिफ शहरों में बैक वक्त जो है ना मुजाहरा हुआ था। प्लस ये है कि 140 प्लस से ज़्यादा जो है ना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की मावनत से ये प्रोटेस्ट जो है ना किया था। खैर, ये प्रोटेस्ट जो है ना वो यहाँ पर बहुत अरसे से चल रहे हैं, और यकीन जानिए कि जितना यहाँ पर दर्द महसूस किया जाता है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी दूसरे लोगों में जो है ना वो ये लहर या दर्द जो है ना पाया जाता है। नॉर्वेजियन कौम का डायरेक्टली इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, ना इनका कलर है, ना इनकी लैंग्वेज है, ना इनको खित्ते में कोई ऐसी कोई रिजेम्बलेंस है, तो कोई रेलेवेंसी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये बहुत जो है ना वो उनके साथ जो है ना दिली हमदर्दी रखते। तो जब ये प्रोग्राम चल रहा था तो अंदर स्टेज पे भी जो है ना वो यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है रत। हम नॉर्वेजियन में उसको रत कहते हैं, तो इंग्लिश में अगर आप इसको समझें तो उसका नाम है जी रेड।
سرخ. تو یہ ایک یہاں پر ایک سیاسی بات ہے. تو اس کی ایک سربراہ ہیں جن کا نام ہے جی یورن فولکوور. وہ جو ہے نا انہوں نے جناب ایک ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس پہ لکھا ہوتا بائیکاٹ اسرائیل. ٹھیک ہے جی. اور وہ اسٹیج پہ آ گئیں اور جو ہوسٹ تھے فریڈرک اور ماریون ان کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگوں کو تو اور بہت کچھ کرنا چاہیے, یہ تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. تو انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ اس کا باقاعدہ جو ہے نا وہ اس کا مطلب شاؤٹ کیا کہ جی اسرائیل کو جو ہے نا وہ اس یورو ویژن سے باہر نکالیں, کیونکہ وہ ڈفرینٹ ایونٹ ہے. تو یہاں پر وہ اتنے فلسطین میں اتنی وہ قتل و غارت کر رہے ہیں, جو خون کی جو ہولی کھیلی جا رہی ہے اس سے تو وہ باز نہیں آ رہے. تو یہ کس منہ سے اس کنٹیسٹ میں جو ہے نا وہ حصہ لے رہے ہیں. تو نارویجن لوگوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا ہے. یہ جو میلوڈی گرانڈ پری ہے یہاں اور اس کے آرگنائزر کو بڑا ٹف ٹائم دیا, اور سب سے زیادہ جو شکایات جو موصول ہوئی ہیں وہ اس سال ان کو اس دفعہ جو ہے نا وہ موصول ہوئی ہیں. پہلے سالوں میں بھی بہت سارے لوگوں نے خدشات اور شکایات کا اظہار کیا تھا, لیکن اس سال جو ہے نا وہ یہ اسرائیل اور فلسطین کے کنٹیسٹ کی وجہ سے ان کا جو آپس میں جو غارت جو ہو رہی ہے جو فلسطین کے اوپر, اس کے میں جو ہے نا انہوں نے احتجاج کیا جی کہ آپ اسرائیل کو اس سے دور رکھیں جی. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو ہے نا وہ 2 سے 3 مہینے 4 مہینے پہلے جو ہے نا یہ میلوڈی گرانڈ پری کا جو ہے نا وہ سیزن جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے. تو اب بھی میرا خیال ہے یہ کوارٹر فائنل چل رہا ہے اور کل اس کا سیمی فائنل ہے. کل اور پرسوں 2 یہاں پہ سیمی فائنل ہے اور 3 فروری کو جو ہے نا فائنل ہے. تو یہاں کا جو کنٹیسٹ جو ٹاپر ہوگا نا وہ یورو ویژن میں جو ہے نا وہ کوالیفائی کرے گا. اور یورو ویژن اس دفعہ جو ہے نا وہ کہاں پر ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے جی سویڈن کا ایک تیسرا صنعتی بہت بڑا شہر ہے جس کا نام ہے جی مالمو جو ہے نا وہ ایکچولی تیسرا صنعتی شہر ہے. سویڈن خود ایک بہت بڑا صنعتی ایک ملک ہے جہاں کی بہت زیادہ جو پروڈکٹ ہیں, بڑا ڈیسنٹ بڑی رچ کمیونٹی ہے وہاں کی. اور مالمو جو ہے نا وہ ایک نیبر سٹی ہے بالکل بارڈر کا, یعنی کہ اس کا سویڈن کے بارڈر کا آخری شہر ہے. اس کے بعد یہ ڈنمارک شروع ہوتا ہے اور درمیان میں جو ہے نا وہ ایک بڑا یادگار سا پل بنایا ہوا ہے انہوں نے, اور میرا خیال ہے 8-10 کلومیٹر وہ لمبا ہے اور آدھے سے زیادہ جو ہے نا وہ پانی کے اندر ہے اور کچھ پانی کے باہر ہے. تو آپ لوگ اگر کوئی اس علاقے میں رہتا ہے یا کوئی آنا چاہتا ہے یا کوئی آئے تو اس پل کو ضرور آپ وزٹ کیجیے گا. بڑا دلچسپ جو ہے نا وہ نظارہ. خیر مالمو جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا صنعتی شہر ہے. تو اس کا ایک ارینا ہے جس کو مالمو ارینا کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ جو ہے نا مئی میں آئی تھنک یورو ویژن کا جو ہے نا وہ کنٹیسٹ ہوگا, جس میں میرا خیال ہے کہ 52 سے زیادہ ممالک کے جو ہے نا وہ لوگ اکٹھے ہوں گے, ممالک کے لوگ اکٹھے ہوں گے اور یہ لائیو سینڈنگ بھی ہوگی. اس میں 12-15 ہزار کے قریب جو ہے نا وہ تماشائی بیٹھ سکتے ہیں. ایکچولی یہ ارینا جو ہے نا یہ سپورٹس ایکٹیویٹیز کے لیے, سویڈن بڑا ایک دلچسپ ملک ہے. سپورٹس میں بڑی ان کی جو ہے نا وہ ورکنگ ہے, ہاکی میں, ساکر, فٹ بال میں, ایون ونٹر ایکٹیویٹیز میں بڑے ماہر ہیں. تو سویڈن دلچسپ کنٹری ہے ان دیٹ سینس کہ ان کی جو ہے نا بڑی ایکٹیویٹیز ہیں. تو یہ جو ہے میلوڈی گرانڈ پری. اچھا پھر جب یہ کنٹیسٹ ہوتا ہے تو میں میرے جو سننے والے ہیں جن کو شاید نہیں یہ پتہ, تو میں ان کی معلومات کے لیے, موسٹ آف آل لوگوں کو پتہ ہی ہوتا, تو ان کی معلومات کے لیے یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ اگر 52 ملک ہیں تو لیٹس سی اگر ناروے کا ملک ہے تو وہ یہاں کا جو ٹاپر ہوگا وہ وہاں پہ جا کے کنٹیسٹ کرے گا. تو جو 51 جو ممالک ہیں نا وہ اس کو اپنے ملکوں سے جو ہے نا وہ SMS کے ذریعے ووٹ کر. ٹھیک ہے جی. اب اگر سویڈن کا ملک ہے وہاں کا جو لوکل لوگ ہے وہ لوکل جو ٹاپر ہے وہ اس میلوڈی میں جا کے یورو ویژن میں جا کے اگر وہ اپنا گیت سناتا ہے تو پھر باقی جو لوگ ہیں نا وہ اس کو پھر ووٹ کرتے ہیں. تو اس طرح پھر پرسنٹیج بن کے پھر جو ٹاپر ہوتا ہے نا اس کو ایک تاج پہنایا جاتا ہے جی کہ یہ اس کنٹیسٹ کا جو ہے نا وہ میوزک کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے جی وہ. تو یہ چکر ہے جی. یہاں پر چونکہ بہت سارے جو ہے نا وہ شکایت ہوئی, شکوے ہوئے اور لوگوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا. یہ جو یورپین براڈ کاسٹ یونین ہے اس سے بیان بلکہ انہوں نے منگوایا کہ جی آپ نے پچھلے سال روس چونکہ یوکرین پہ اس نے حملہ کیا ہوا ہے اور آپ نے روس کو تو باہر نکال دیا تھا پچھلے سال یا اس سے میرا 22 کی بات, تو اس میں تو انہوں نے ان کو باہر نکال دیا تھا. تو اب فلسطین جو خون کی ہولی یہاں پہ کھیل رہا ہے, اب تک دیکھیں 22 سے 23 ہزار فلسطینیوں کا انہوں نے بے دردی سے جو ہے نا وہ قتل عام کیا ہے, جس میں 7-8 ہزار کے قریب بچے ہیں. ملک کا انہوں نے ملیا میٹ کر دیا اور بلڈوزر سمیت پھیر دیا. انہوں نے اتنی انہوں نے ظلم کی داستان جو رقم کی ہے یہ کبھی تاریخ جو ہے نا وہ ان کو
فراموش نہیں کر سکتی. تو اس لیے یہ نارویجن لوگ جو ہے نا وہ وویلا مچا رہے ہیں جی کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اسرائیل کو کم از کم اس کنٹیسٹ سے دور رکھیں, کیونکہ 2022 میں آپ نے روس کو اس کنٹیسٹ سے دور رکھا تھا. تو یہ جو ہے نا وہ بڑا ضروری تھا یہاں کے لوگوں کا پروٹیسٹ کرنا. اچھا, جب یورپین براڈ کاسٹ یونین کا جو آیا نا میسج واپس, انہوں نے اپنی میٹنگ کی, اس کے بعد انہوں نے جو میسج کیا, انہوں نے کہا جی کہ یہ چونکہ 50-60 سالوں سے یہ چل رہا ہے اور یہ غیر سیاسی ایک ایونٹ ہے, اس میں نہ تو کوئی مذہب ہے نہ ہی کسی ملک کا کوئی رنگ ہے, اس میں یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے, یہ عوامی ایک پروگرام ہے, تو ہم کیوں اس میں سے اس کو نکالیں. تو اس پہ بھی لوگوں نے بڑا جو ہے نا احتجاج کیا, بلکہ کل یہاں پر جو سیمی فائنل ہوگا اس پہ پھر جو ہے نا وہ ہوگا احتجاج, اور پرسوں جو ہوگا وہ پھر احتجاج ہوگا, اور جو 3 فروری کا جو ہوگا یہاں پر جو فائنل, اس میں بھرپور جو ہے نا وہ نارویجن احتجاج کریں گے. اور میں آخر میں صرف یہ میں بتاتا چلوں آپ کو کہ نارویجن قوم جو ہے نا بڑی غیور قوم ہے, یہ بغیر ان کے ساتھ ان کی کوئی اس طرح کوئی ریلیونسی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ انہوں نے یہاں پر 20 درجنوں سینکڑوں یہاں پر انہوں نے جو ہے نا وہ مظاہرے کیے. پارلیمنٹ کے باہر جو ہے نا پرماننٹلی جو ہے نا وہاں پر ایک سٹینڈ بن چکا ہوا ہے, وہاں پر آپ دن رات جو ہے نا وہ ایک کیا کہنا جی لانگ ٹرم جو ہے نا وہ پروٹیسٹ جو ہے نا وہ جاری ہے. تو یہاں کی اخبار, میڈیا, چینلز, لوگ گھروں میں, دفاتر میں, اسکول میں, انڈسٹریز میں, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر یہ ذکر نہیں ہوتا. تو یہ چونکہ ایک بڑا ایک کرنٹ ایک ٹاپک تھا, تو میرا دل چاہا کہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ یورو ویژن جو ہے نا وہ اس سال جو ہو رہا ہے, اور اس کی تیاری میں کیا کیا جو ہے نا وہ لوگ کس طرح سے جو ہے نا وہ پروٹیسٹ جو ہے نا وہ اپنا ریکارڈ کرا رہے ہیں. آپ بھی پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیے اپنا, دنیا کے ہر کونوں سے, ہر پلیٹ فارم سے, ہم بھی کروا رہے ہیں. یہ بھی میرا ایک پروٹیسٹ کا ایک انداز ہے کہ میں آپ کو جو ہے نا وہ اس تھیم میں شامل کر سکوں کہ نارویجن کمیونٹی جو ہے یہاں, حالانکہ یہ ایک میلوڈی ہے, یہاں پر گیت سنگیت کا پروگرام ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے نا یہ لوگ کفن پہن کے, یہاں پر میں نے کئی دفعہ دیکھے ہیں اوسلو کا جو مین جو اسٹیشن ہے وہاں کفن پہن کے یہ لیٹے ہوتے ہیں لوگ, یہاں پر جا کے اس کو درد کو محسوس کرتے ہیں, دنیا کو بتاتے ہیں کہ اس خدارہ اس قتل و غارت کو جو ہے نا وہ روکے گا. تو یہ ہے سٹوری جی. آپ لوگ بھی دنیا کے ہر کونوں سے جو ہے نا وہ اس پروٹیسٹ کو جوائن کریں, اپنی آواز بلند کریں, تاکہ جو ہے نا وہ اس ظلم کی داستان کو جو ہے نا وہ ختم کیا جا سکے. جو آلریڈی جو اتنا جو نقصان ہو چکا ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. میری دعائیں ہیں جی, نیک تمنائیں ہیں ان لوگوں کے ساتھ, ان لوگوں کا جن کا اپنے بچھڑ چکے ہیں, جن کا ایک لمبا چوڑا نقصان ہوا ہے جی. میری دلی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے اپنی اپنی جگہ پہ آواز بلند کر رہے ہیں. میری خواہش ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے نا وہ فلسطین کے کاز کو سپورٹ کریں, اور اس کو اسرائیل کو جو ہے نا وہ کنڈیم کریں. اور پلس یہ ہے کہ ہم یہاں پر جو ہے نا وہ مختلف حوالوں سے جو ہے نا وہ اس کاز کو جو ہے نا وہ جگائے رکھے ہو. تو دیٹس اے اسٹوری فرام می فرام ناروے. اور اپنا خیال رکھیے گا, مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. تو چینل کو لائک بھی کیجئے, سبسکرائب بھی کیجئے, اور اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیے گا, اور اپنے کمنٹس ضرور لکھیے گا کہ آپ دنیا کے کس کونے سے جو ہے نا وہ فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں, یا دنیا کے کس کونے سے بیٹھ کے جو ہے نا آپ اسرائیل کو کنڈیم کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. جزاکم اللہ جی. خدا حافظ.